اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے، فرمایا کہ اے مشرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تو بہت بعید ہے اس سے۔ البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے، کتاب سے، تورات سے، انجیل سے، اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ تو آسانی سے مان لیں گے، یہ بھی امید نہ رکھیے آپ۔ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا۔ کس لیے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، یہ آپس میں زدم زدہ ہے، آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یروشلم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا، ایک نے غربی کر لیا۔ جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے؟ توقع نہ رکھیے۔ توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیجیے، امید نہ رکھیے۔ امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے۔ کبر علی المشرکین، اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں۔ مشرکین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی، ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى، ایک معین وقت ہے، لقضی بینہم، ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ ذالکہ کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ان اقیم الدین، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اسی پر جمے رہیے۔ نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس، یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن آپ نہیں، آپ کھڑے رہے۔ الحق من ربکم، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے پورے پر ایمان لائے، جو چاہے چھوڑ دے، دفع ہو جائے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی۔ آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا، ابھی 5-6 سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو، ہماری گدیاں ہیں، ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں؟
بڑی اہم ہے یہ 3 آیتیں، بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ 15ویں آیت، ان فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامیم سجدہ کا، وہ کتاب 6 دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے، اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے، استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ تم مجھے کوئی واعظ نہ سمجھو، واعظ گو، واعظ قصہ گو، واعظ کہنے کے لیے آئے، اچھی باتیں کہیں، لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں، یہ بھی واعظ کہہ کے چلے جائیں گے، کچھ خدمت کر دیں گے ان کی، اللہ خیر صلی اللہ، ایک محفل ہم نے منعقد کر لی، ثواب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں، جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا، لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں۔ عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم، ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، لا حجت بیننا، آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا۔ یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں اس طرح نہ کرو، اس طرح کر لو، مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے، طریقہ کار یہ نہیں، یوں کرو۔ کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں، ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے، اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں، مقصد ہمارا ایک ہے، آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے، یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جسے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا، جڑ جائیں گے۔ جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، آپ اس پر عمل کیجیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ جیسے منی سے چلتے ہیں قافلے، لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اور وہ 8 9 10 سڑکیں ہیں، سڑکیں کیا ہیں، وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں، چل رہے ہیں قافلے، لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر۔ جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں، آگے پہنچ جائیں گے۔ اللہ یجمع بیننا، میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا۔ اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے، الیہ المصیر، ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا، جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں؟ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے، یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں، اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان، اب لوگ آئیں، جوق در جوق آئیں، فوج در فوج آئیں، لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔